ظاہری اعمال ہیں جو رزق کو کم کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو ظاہری اعمال کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک تو رزق حلال کا اہتمام ہونا چاہیے، جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے بچیں، اور آپ کے رزق میں کسی طرح کا کوئی سود انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش پڑھتا ہو اور سورہ قریش پڑھنے کے بعد بھی وہ روزی کی تنگی کا رونا روئے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، بے برکتی دور کرنے کے لیے سورہ قریش ایک مجرب ترین صورت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ قریش کو روزانہ 72 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھیں۔ سورہ قریش کو 72 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب گر گڑا کے دعا کریں۔ سورہ قریش میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ سورہ قریش روزی کے جتنے معاملات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تنگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش پڑھتا ہو اور پڑھنے کے بعد بھی تنگی کا رونا روئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورہ قریش پڑھ رہا ہے اور اسے پھر بھی تنگی ہو رہی ہے تو وہ اپنے اندر جھانکے، کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی سود انوالو تو نہیں ہے، کہیں جھوٹ فریب دھوکہ دہی تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور سورہ قریش پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روزی میں خوب برکت ہوگی۔ آزما کے دیکھ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی صورت کو آزمانا نہیں چاہیے، یقین سے پڑھنا چاہیے، یقین سے پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ روزی کے راستے کیسے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی روزی، کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ سے گمان رکھو گے نا، وظیفہ پڑھیں، گمان اچھا رکھیں کہ میرا رب میری روزی ضرور کھولے گا، ساری دنیا کو میرا رب روزی دیتا ہے، مجھے بھی دے گا۔ گمان اچھا رکھیں اور کامل یقین کے ساتھ جو عمل کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوب برکتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی روزی میں خوب ترقی برکت عطا فرمائے۔